لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، میری جگہ یہاں پر معاویہ اعظم والے سامنے آنا ہے. پھر باقاعدہ انہوں نے مجھے حکم کیا کہ آپ جائیں اور جا کر میرا عذر بھی بیان کریں اور وہاں پر جا کر مکمل آخر تک بیٹھیں اور مدلال کو بتائیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے اہم لوگوں کو بلا لیا گیا تھا فیصلہ آباد میں اور وہ وہاں پر بیٹھ گئے. نہیں تو وقت بھی لیا ہوا تھا، آنا بھی تھا. اچانک ان کی کچھ خاص مدعے پر مشاورت چل رہی ہے فیصلہ آباد میں، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے. یہ ایک مجبوری بن گئی، نہیں تو انہوں نے یہاں پر آنا تھا. اب چند باتیں عرض کرنی ہے، اس کے بعد اصل تفصیلی بیان حضرت مولانا علی محمد شاہ صاحب دامن برکاتہ عالیہ کہیں ہوگا. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، قرآن پاک کے 3 القابات ایسے ہیں جو عام طور پر عوام میں مشہور ہیں. سب سے پہلے قرآن پاک کو کہا جاتا ہے کلام اللہ. دوسرا قرآن پاک. تیسرا کتاب اللہ. یہ 3 القابات قرآن پاک کے مشہور ہیں. اور ان تینوں کی وجہ کیا ہے؟ پہلی، جب اللہ نے قرآن پاک یہ پڑھا، فرشتوں نے سنا، اللہ نے آسمانوں پر پڑھا، تو اس کو کہا گیا کلام اللہ. کیونکہ اس سے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کتاب انبیاء پر نازل کی وہ پڑھی نہیں، بلکہ لکھی ہوئی انہیں دے دی. آپ علیہ السلام اس قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، بار بار پڑھا کرتے تھے. تو اس قرآن کو قرآن کہا گیا، بار بار پڑھے جانے والی پاک کتاب. اب جب اللہ نے آپ علیہ السلام کو یہ کلام دیا تو لکھا ہوا نہیں تھا. جب آپ علیہ السلام نے صحابہ کو یہ سنایا تو لکھا ہوا نہیں تھا. یہ لکھا کہاں گیا؟ جو آج ہمارے پاس موجود ہے، ہم اٹھاتے ہیں، لکھا ہوا پڑھتے ہیں. اللہ نے نازل کیا تو لکھا ہوا نہیں تھا. جب آپ علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا تو لکھا ہوا نہیں تھا. لیکن صحابہ نے جب ہمیں دیا تو لکھا ہوا ہے. ہم بھی آج یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرآن وہی ہے جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی موجودگی میں پڑھا. ہم یہی مانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے نمازوں میں کھڑے ہو کر رمضان میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے غور کر کے یہ قرآن پاک پڑھا. اگر ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی تصدیق کرنی پڑے گی، ہمارا دل اس بات کی بھی گواہی دے گا کہ جنہوں نے لکھا ہے ان کو بھی ماننا پڑے گا. اگر آج یہ کتابی شکل میں ہمارے پاس آیا ہے تو اس کا ایک حصہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے لکھا اور ہم تک پہنچا. جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے ایک بہت شاندار مثال دے کے بتایا. انہوں نے کہا جس کے گھر میں قرآن موجود ہے، جس کے گھر میں قرآن لکھا ہوا موجود ہے اور وہ یہ مانتا ہے یہ قرآن سچ ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس کا مطلب ہے وہ یہ مانتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ برحق ہیں، وہ سچے ہیں.
جس نے اس قرآن پر ایمان رکھا ہے کہ لکھا ہوا ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ وہ ایمان رکھتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے جس قرآن کو جمع کیا وہ برحق تھے، وہ سچے تھے۔ جو اس قرآن کو مانتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ خدا کا کلام ہے، وہ اس بات کو بھی ضرور مانے گا کہ جس قرآن کو جمع کر کے ترتیب کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھوایا وہ بھی سچے تھے۔ پھر اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت عثمان نے جو اس کے صحیفے بنا کر، جو اس کی چھپائی کروا کر، ہاتھوں سے لکھوا کر مختلف ممالک میں بھیجا، وہ بھی سچے تھے۔ یعنی کہ آج دو گتوں کے درمیان بند قرآن ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ اگر میں سچا ہوں تو نبی کے صحابہ بھی سچے تھے۔ یہ ایک بات۔ اب دوسری بات، سوال ہوتا ہے کہ بھائی جب دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو ایک حق پر ہوتا ہے، ایک غلط ہوتا ہے، ایک سزا کا مستحق ہے اور ایک کو رحم دلی سے اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے گا۔ ایک کو سزا ملے گی، دوسرے کو حق ہے کہ اس کو سزا دے، کیونکہ لڑائی ہوئی ہے نا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حادثاتی جنگ ہوئی ہے، اب سوال کرنے والا کرتا ہے کہ بتاؤ اس میں سے غلط کون تھا، اس میں سے صحیح کون تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ دونوں ہی صحیح تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھر قانون اور ہے، ادھر قانون اور ہے۔ دو بھائیوں کی لڑائی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ بڑا ٹھیک ہے یہ چھوٹا ٹھیک ہے۔ والد کی بیٹے کے ساتھ ہو تو آپ کہتے ہیں ایک ٹھیک تھا ایک غلط تھا۔ اب بات جب ہم اوپر لے کے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایسی بھی باتیں ملتی ہیں کہ لڑائی ہوئی ہے لیکن دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ لڑائی ہوئی دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ وہ کیا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے کتاب لینے کے لیے، ٹھیک ہے، کتاب لینے کے لیے گئے، واپس آئے تو دیکھا قوم گمراہ ہو چکی تھی، بچھڑے کی پوجا میں لگ چکی تھی۔ تو وہ آئے اور اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی اور بال پکڑے، بلکہ بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو گھسیٹا اور ان سے اچھی طرح لڑائی کی۔ اب بتائیں کہ ان میں سے غلط کون ہے صحیح کون ہے؟ دونوں صحیح بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن غلط فہمی ہے وہ انبیاء میں ہوئی ہے۔ دونوں نبی ہیں اور وہ مانتا ہے کہ میں اگر صحیح بات نہیں کرتا، میری زبان میں لکڑاہٹ ہے تو میرا بھائی صحیح وضاحت کے ساتھ بات آگے کرتا ہے، یہ میرا مقصد ہے۔ لیکن غصے کی وجہ سے، ماحول کو سمجھنے کی نا وجہ سے کیا ہوا کہ داڑھی پکڑی ہوئی ہے ایک نبی نے دوسرے نبی کی، بال پکڑے ہوئے ہیں اور ان کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ جب بعد میں معاملات کھلے کہ معاملہ ان کی وجہ سے خراب نہیں ہوا بلکہ سامنے کی وجہ سے خراب ہوا، تو پھر وہی محبت ہے، پھر وہی جانساری ہے۔ ممکنہ طور پر حالات نے جو رخ دکھایا اس کی وجہ سے آپس میں سختی پیدا ہوئی، لیکن جب بری ہوائیں ہٹی تو معاملات سنبھل گئے۔ جب بری ہوائیں ہٹی تو دونوں ہی حق پر تھے، دونوں ہی سچ پر تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔